السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایل ڈی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہے جی 5 فروری، اور 5 فروری ظاہر یوم یکجہتی کشمیر ہے، لیکن میں اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ انڈیا کے جو سابق آرمی چیف ہیں ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، پوڈ کاسٹ میں انہوں نے شرکت کی، اور ان سے سوال یہ پوچھا گیا پوڈ کاسٹ میں کہ جناب یہ پاکستان کا جس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے، تو ہماری جتنی بڑی فوج ہے اور یہ کارنامے ہمارے اور وہ کارنامے، پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹی سی فوج ہے پاکستان کی، تو ہم تو بآسانی اس کو کیوں نہیں زور بازو سے چھین لیتے یا قبضہ کر لیتے۔ تو اس پہ بھارتی آرمی چیف کا، جو سابق بھارتی آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں، ان کا جواب جو تھا وہ ان لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ جو ہندوستان کے فالوورز ہیں، جو دیکھتے ہیں ان کو، جو سنتے ہیں ان کو، جن کو ہمدردی کا اظہار جو کرتے ہیں ہندوستان سے، اور ان کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا۔ جانتے ہیں بھارتی آرمی چیف نے کیا جواب دیا؟ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ لڑ کر دیکھا ہے، پاکستانی فوج کے ساتھ لڑ کر دیکھا ہے۔ آپ تو باہر سے بیٹھ کر ہی ساری باتیں کر رہے ہو کہ اکانومی طور پہ اتنا مضبوط ہے، پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور یہ وہ، اس نے کہا ہم نے جنگیں لڑ کر دیکھی ہیں ان کے ساتھ۔ تو پاکستان کی فوج سے لڑ کر کشمیر چھیننا یا قبضہ کرنا آزاد کشمیر پہ ناممکن ہے۔ ہم لڑے ہیں، ہمیں معلوم ہے پاکستانی فوج کیا ہے۔ یہ آپ لوگ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ میں سربراہی کر چکا ہوں بھارتی فوج کی بھی، میں معاملات جانتا ہوں، میں لڑ کر دیکھا ہے ہم نے پاکستانی فوج کے ساتھ۔ یہ سوچنا بھی نہیں، ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ یہ بھارتی آرمی چیف کا جواب ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ اور ہم تو بات کرتے ہیں نا مقبوضہ جموں کشمیر کی، جہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں۔ کس نے؟ بھارتی فوج نے، نہتے کشمیریوں پر۔ گزشتہ 60-70 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہو گئے اس سے بھی، جب سے پاکستان بنا، اور انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا وہاں بربریت کا، ظلم کا، فرعونیت کا، اس کی کیا مثال دوں میں آپ کو؟ 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے بھارتی فوج، نہتے کشمیریوں کو۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو تو انہوں نے جیل بنا دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، جس پر 8 لاکھ سے زائد بھارتی افواج مسلسل قابض ہیں، نہ صرف بلکہ ظلم و بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے۔ بھارتی ظاہر خود گئے تھے اقوام متحدہ، ان کی قراردادوں پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا، بھاگتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا۔ ظاہر جس طرح کا ظلم کیا ہے، جس وقت ظلم نہیں تھا تب بھی ان کے دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، اور پاکستان، ہم تو ظاہر پاکستانی ہیں، ہمارے تو خون میں شامل ہے کشمیریوں سے محبت۔ اور 3 جنگیں جو لڑی ہم نے، وہ بھی کشمیر کی خاطر ہی لڑی ہیں، قربانیاں دی ہیں ہماری افواج نے، ہمارے جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو یہ بھارتی آرمی چیف کا جو بیان ہے، اس کو ذہن میں رکھے پورا ہندوستان، جو یہ کہتے ہیں کہ 1 ارب 40 کروڑ آبادی اور ہماری کوئی 15-20 لاکھ فوج ہے اور یہ کر دیں گے۔ اپنے آرمی چیف سے پوچھ لیجئے، جو کہہ رہا ہے کہ ہم لڑ کر دیکھ لیا ہے ہم نے پاکستانی فوج سے، ناممکن ہے کہ ہم لڑ کر ان سے اور کشمیر لے سکیں۔ اور خیر کشمیر تو آپ کا ہے بھی نہیں، اور اچھی بات ہے کہ آپ کو اندازہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جوان ہیں جو اداروں کے، جو پہرا دیتے ہیں ساری رات سرحدوں پر کھڑے ہو کر ایمان کا، ہمارے ملک کا، کشمیر کا، تو اس لیے جو پروپیگنڈا جب ہوتا ہے نا ان کے خلاف، تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ایک مضبوط فوج کسی بھی ملک کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ یا ہمارے اڑوس پڑوس میں دیکھ لینا کیا حال ہوا ہے مسلمان کنٹریز کا، اور پھر بھی آپ بھی کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں فوجی جوانوں پر۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ان کی قربانیاں ہیں، کم ہیں، وسائل کم ہیں، بجٹ نہیں ہے اتنا، صرف شہادتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس سرحدوں پر ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے مقبوضہ جموں کشمیر، جہاں ظلم و بربریت کے پہاڑ ہندوستان نے توڑے ہوئے ہیں، جلد وہی پاکستان بنے گا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے واحد ملک ہے جو کلمے کے نام پر بنا ہے۔ یہ ہماری آپس کی لڑائیاں، آپس کی اختلافات، لڑائی تو نہیں کہوں گا میں، اختلافات سیاسی جماعتوں کے، یہ ٹھیک ہے، وہ برسے اقتدار آنے کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اب جو ہماری سرحدوں کے نگہبان ہیں ان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ، ان کو ظاہر روکنا بھی چاہیے، اور ان سے ظاہر
جس طرح کے پروپیگنڈا کر کے کمزور کرنا چاہتے ہیں ہماری سرحدوں کے احساس کو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر ظاہر ہے اب بہت ساری چیزیں سمجھانے والی ہیں ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو جو اس طرح کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر، کیوں برین واش کیا ہوا ہے ان کا۔ لیکن بہرحال پھر میں کہوں گا کہ وہ ضرور انٹرویو دیکھیں، آپ پتہ چلے آپ کو کہ آپ کی ہیبت کتنی ہے آپ کی فوجی جوانوں کی، اور کس طرح بھارتی آرمی چیف اعتراف کر رہا ہے اس بات کا کہ جناب ناممکن ہے، جو یہ سوچتا ہے بھارت میں بیٹھ کر کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے ایسا، ہم نے لڑ کر دیکھا ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جوان، پاکستان کی ایجنسیز جس طرح کام کر رہی ہیں، ویسے تو نہیں ہے دنیا میں نمبر 1 کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں، اور مقبوضہ جموں کشمیر آج چونکہ میں نے کہا 5 فروری ہے، اور ہم ان سے اظہار یکجہتی نہ صرف کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی شہرک کہا ہے کشمیر کو، تو شہرک ظاہر ہے اتنا ہم نہیں دے سکتے، اور یہ ہاتھ ان کے انشاءاللہ اس طرح توڑتے آئے ہیں، اب بھی مزید ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ جو 8 دسمبر 2019 کا جو اقدام ہے اس کو واپس لینا پڑے گا۔ عالمی سطح پر بھی اس معاملے کو حکومت پاکستان بھی اٹھا رہی ہے، کشمیری رہنما بھی جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم آج بھی ساتھ کھڑے ہیں کشمیریوں، ہمیشہ کھڑے رہیں گے، اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور اس پہ میں جاتے جاتے ضرور کہوں گا پاکستان پائندہ باد، پاک پوشندہ باد۔ آپ نے بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت، وعلیکم۔